إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به وجنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، میرے اسلامی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا،
اور رکوع اور سجود صرف محض اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، بعدہ تمام کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، خصوصاً ہمارے نبی جس کا نام اسم گرامی جناب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بارش ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کا جو موضوع ہے بڑا حساس موضوع ہے، اور میرا موضوع یہ ہے کہ اولیاء اللہ کون؟ یہ لفظ اولیاء اللہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر موضوع کو سمجھ لیے تو پھر انشاءاللہ ہم مزید اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اولیاء یہ جمع ہے، اس کی سنگولر آتی ہے ولی۔ ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست، محبوب، مقرب۔ جو قریبی اور خاص لوگ ہوتے ہیں اس کو بھی قریب رشتہ داروں میں شمار کیا جاتا ہے، محبوب یار دوستوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اولیاء یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے سنگولر، اور پلورل آتی ہے اولیاء۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اولیاء اللہ، یعنی سیدھے سیدھے الفاظ میں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے، اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کی ہیں، جن بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے کون ہیں، مقرب بندے کون ہیں، دوست کون ہیں، اللہ کے دوست۔ بڑی کمال کی بات، دنیا کے لوگ ہمیں اور آپ کو پسند کرے یا نہ کریں، اگر ہم اللہ کے دوست بن گئے تو بات ختم ہے میرے بھائی۔ چاہے ہمارے خاندان کے لوگ پسند کرے یا نہ کرے، بھائی پسند کرے یا نہ کرے، لیکن ہاں شرط ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے دوست بن سکتے ہیں میرے بھائی۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ میں کہا کہ اللہ رب العالمین کے اولیاء اللہ، اللہ رب العالمین کے دوست، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے، اللہ رب العالمین کے مقرب بندے۔ تو آئیے مزید باتوں کو وضاحت سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک آیت کریمہ پڑھتے ہیں سورہ یونس کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے ولیوں کو نہ کسی بات کا خوف ہے اور نہ کسی بات کا غم ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، کیا اس کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی ہیں، پریشانیاں نہیں آتی ہیں؟ کیا اس دنیا میں جو سب سے بہترین انسان اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، کیا آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئی؟ کیا آپ کے اوپر پریشانیاں نہیں آئی؟ کیا مصیبتوں کے عالم نہیں ڈھائے گئے آپ کے اوپر؟ آپ کو پتھروں سے مارا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ طائف میں جاتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے تک طائف جاتے، طائف میں رہتے۔ اس سفر میں غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ سفر میں کسی کے گھر میں جا کر کھانا نہیں کھاتے ہیں، ساتھ میں کھانا لے کر جاتے ہیں، کسی کے گھر میں کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مکمل ایک ہفتے تک طائف کے اندر رہتے ہیں۔ گلی گلیوں میں، طائف کے گلی گلیوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید پہنچاتے ہیں، ایمان پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اس اللہ تعالیٰ کی ایک ذات کی عبادت کرو۔ تو میرے بھائیو، اس طریقے کے ایک ہفتے تک کوئی ایک آدمی بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ الٹے میرے نبی کے اوپر دل کو ٹھیس پہنچانے والے جملے اور دل کو تکلیف پہنچانے والے جملے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برسائے۔ میرے بھائی، یہ دین کا کام کرنا، مدرسوں میں پڑھنا اور پڑھانا بہت آسان نہیں ہے۔ پھولوں کی سیج نہیں، یہاں کانٹوں کی راہ ہے۔ لوگ کمی اور کوتاہیوں کو تلاشنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ تو بھائیوں، بتانے کا مقصد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے گئے،
طائف کے جو پاگل مجنوں نوجوان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے گئے، اور تفسیر نگار لکھتے ہیں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں خون جم گیا تھا۔ سمجھ رہے میری بات؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے جان دے دیں، بھائی ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے گھروں میں اور ہماری اولاد اور ہم اسلام کے قوانین کے اوپر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے، ولی اللہ رب العالمین کے محبوب بندے، جمعے کی نماز پڑھ لی اور بنیں گے ڈائریکٹ جنت الفردوس؟ کیا صحابہ کرام نے صرف جمعے کی نماز پڑھی تھی؟ آپ اٹھائیں صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں نماز نہیں چھوٹتی تھی، خود نہیں چھوڑتے تھے، صحابہ کرام نہیں چھوڑتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تربیت یافتہ جو صحابی تھے میرے بھائی۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں، دوست نہیں میرے بھائی، نہیں بن سکتے آپ۔ اللہ رب العالمین کے ولی وہی لوگ بن سکتے ہیں جو فرائض کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اور فرائض کو ہم شہید کر کے 5 وقت کی نماز اللہ نے جو فرض کی ہے اس 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھتے، اور ہم یہ سوچتے ہیں اللہ کے ولی اور محبوب بندے بن جائیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جنت صرف جمعے کی نماز پڑھ لینے سے اگر مل جاتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی جانیں نہیں گنواتے، پریوار کو نہیں گنواتے، اپنی اولاد کو شہید کروا دیے میدان جنگ میں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ یہ جملے جو ہیں بولنا اور سننا بڑا آسان ہے، لیکن حقیقت معنوں میں دین اور شریعت کے اوپر عمل کرتے ہوئے خود کو شہید کروانا بڑا کمال کا بات ہوتا ہے، بڑی کمال کی بات ہوتی ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کے ولی وہ لوگ ہیں جس کے اوپر نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ مسند احمد کتاب البیوع، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من عباد اللہ اناسا، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں لیسوا بانبیاء ولا شہداء۔ غور سے سنیں اس حدیث کو، اور اس حدیث کو سمجھیں اور سنیں، اور دل کے اگر پردے کھلے ہوں، دل خالی ہو، تو اس حدیث کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ پورا خطبہ یاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ حدیث یاد ہونی چاہیے ہر انسان کو میرے بھائی، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں لیسوا بانبیاء ولا شہداء، نہ انبیاء میں سے ہیں نہ شہداء میں سے ہیں، انبیاء نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں، ہم انبیاء کا مقام و مرتبہ نہیں پا سکتے، شہداء کا مقام بھی ہم نہیں پا سکتے، لیکن غور کریں اس حدیث کی روشنی میں کہ انبیاء میں سے نہیں ہیں، شہداء میں سے نہیں ہیں، یغبطہم اللہ انبیاء ولا شہداء، لیکن قیامت کے روز بڑے بڑے انبیاء کرام بھی ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، بڑے بڑے شہداء کرام ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ بڑے بڑے انبیاء کرام ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے، تخبرنا من ہم، اے اللہ کے رسول ہمیں وضاحت کے ساتھ ہمیں کھول کر بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب ناس ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں وہ ایمان کے رشتے کی بنیاد پر۔ روح سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنی روح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلام جو ہے میری روح ہے، روح سے مراد اللہ رب العالمین کا کلام، اور جو کلمے کی بنیاد پر، جو توحید کی بنیاد پر، جو ایمان کے رشتے کی بنیاد پر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الا غیر ارحام بینہم
ولا اموال يتعاطفونها، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مال کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، رشتے ناتے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، بلکہ توحید کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کی روشنی کی بنیاد پر جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم قیامت کے روز ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر تشریف رکھے ہوں گے، جو کہ بڑے بڑے انبیاء کرام بھی رشک کریں گے، جو کہ بڑے بڑے صحابہ شہداء کرام بھی رشک کریں گے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخافون خوف الناس، جب سارے کے سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہوں گے میدان محشر میں میرے بھائیوں، تو وہ نور کے منبروں پر تشریف رکھے ہوں گے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو کوئی غم نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا اور کوئی ڈر نہ ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے ولی تو وہ لوگ ہیں جس کے اوپر کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ہم اور آپ سوچیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بنگلے ہیں، گاڑی ہیں، گھوڑا گاڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے دولت اور شہرت سے نوازا ہے، تو ہم اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی ذاتی مفاد کے لیے ہم محبت کرتے ہیں۔ کوئی ہے جو ایمان کے رشتے کی بنیاد پر محبت کرے؟ اگر بھائی کے پاس دولت نہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس دولت نہیں، تو ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ قلاش ہے، یہ فقیر ہے، یہ بے بس ہے، مجبور ہے، مسکین ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایمان کے رشتے کی بنیاد پر اگر ہم نے اور آپ نے محبت کی تو ہم نور کے منبروں پر تشریف رکھے ہوں گے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے میرے بھائیوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہے میرے بھائی۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم کیا حقیقی معنوں میں ایمانی رشتے کی بنیاد پر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے میرے بھائیوں، اس حدیث کی آپ مصداق بن سکتے ہیں۔ اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، مزاروں پر بیٹھا رہتا ہے، یہ بیٹا بیٹی دیتا۔ بنارس میں چلے جائیے، آپ لوگ جو یو پی والے ہیں بہت سارے لوگ، بنارس میں جائیے، بلائے بیوی کی مزار ہیں، جس کا بچہ نہیں ہوتا ہے اس وہاں جا کر بیٹا بیٹی مانگتے، اور بڑا کرامتی بابا اس بلی کو مانا جاتا ہے، کسی نے مار دیا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے جو ولی ہیں، ولی وہی لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور ہر وہ شخص اللہ کا ولی ہے جو فرائض کی پابندی کرتا ہے، جو نوافل کی پابندی کرتا ہے، اور اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو گزارتا ہے۔ ہر وہ شخص، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بچے ہو، شریعت کے احکام کو فالو کرتا، اصول اور ضوابط کے اوپر عمل کرتا، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا ولی ہے۔ ولی بننے کے لیے آپ کو کرامت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیٹا دے سکتے ہیں، آپ بارش برسا سکتے ہیں، یہ اتھارٹی صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے پاس ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں صحیح معنوں میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی پہچان بتلائی ہے۔ اللہ کے ولی تو آپ سمجھ گئے، اب آتے ہیں اولیاء اللہ کی نشانی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سوال کا جواب ضرور دیا ہے، حدیث قرآن میں نہیں تو حدیث میں ضرور دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دوسرے ہی، یعنی الا ان اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنے کے بعد 62 اور 63 میں اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، کانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کی۔ بھائی ایمان نہیں لائے، تقوی ہمارے پاس نہیں، اور ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو ایمان کسے کہتے میرے بھائی؟ مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت اور جہنم کی سیر کرائی۔ جنت میں ایک بہترین خوشبو محسوس ہوئی۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کس طریقے کی خوشبو ہے؟ بڑی بہترین خوشبو ہے۔ تو جبریل نے جواب دیا ہے
اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک عورت کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی، اور وہ کنگھی اچانک ایک دن ہاتھ سے گر جاتی ہے، اور اس کنگھی کو اٹھانے سے پہلے انہوں نے بسم اللہ کہا، یعنی اللہ رب العالمین کا نام لیا۔ تو فرعون کی بیٹی بولی، اے عورت، کیا تو میرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتی ہے؟ کیونکہ فرعون تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ تو فرعون کی بیٹی کو وہ عورت بولی، نہیں، میں تیرے باپ کو رب نہیں مانتی۔ دیکھیں، ایمان والی، حقیقی ایمان والی عورت کیا ہوتی ہے، وہ چیزیں میں بتلانا چاہتا ہوں، اور عورتیں بھی آئی ہیں، اس لیے خاص طور سے واقعہ میں نے نوٹ کیا ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے، فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں کہ میرے باپ کو تو اپنا رب نہیں مانتی، تو میں اپنے باپ کو بتا دوں؟ وہ عورت کہتی تم شوق سے بتا سکتی ہو۔ فرعون کو پتا چلا، فرعون سوال کرتا ہے، الک کا ربن غیری، حدیث کے الفاظ ہیں، الک کا ربن غیری، کیا میرے علاوہ تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو ایمان والی عورت کیا جواب دیتی ہے میرے بھائیوں، اس جواب کو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ کیا جواب دیتے؟ کہتے ہیں، ربی و ربک اللہ، ارے تیرے کو میں اپنا رب مانوں گی نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے اور تیری بیٹی کا بھی رب ہے۔ اس طریقے کی ٹھوس جملے اور جواب جب دیتے ہیں، فرعون کہتا ہے، اے عورت، تمام کے تمہارے جتنے بچے ہیں تو میرے گھر میں پلتی ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، اور تو میری برائی کرتی ہے، میرے کو رب نہیں مانتی ہے۔ تو فرعون اپنے جلاد کو حکم دیتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھا کی جائیں اور آگ جلائی جائیں، اور کھولتا ہوا تیل میرے بھائیوں گرم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عورت سے کہتی ہے کہ عورت، دیکھ لے تیرا انجام کیا ہونے والا ہے، تیرے جتنے بچے ہیں ایک ایک کر کے اس آگ میں، اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر تیرے بچوں کو جلا دوں گا اور راکھ کر دوں گا۔ یہ عورت کیا سوچتی ہے؟ وہ کہتی کہ کوئی میرے قدم بہکنے والے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں تھوڑی سی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں تو قدم بہکنے لگتے ہیں، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں میرے بھائی۔ وہ عورت کو دیکھو میرے بھائی، جس نے اپنی بدن سے بچوں کو پیدا کیا، پرورش کی ہے، فرعون کے گھر میں رہتی ہیں۔ فرعون آج بچوں کو جلانے کی بات کر رہا ہے، وہ عورت کے قدم بہکے نہیں ہیں۔ فرعون سے کہتی ہے، اے فرعون، اے جلاد، تم میرے بچوں کو ایک ایک کر کے جلا دے، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ میرے ایمان میں اللہ کو ایک رب مانتی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہاری بیٹی کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس طریقے کے جب جملے بولتے ہیں تو میرے بھائیوں فرعون کو غصہ آتا ہے، اور ایک ایک کر کے تمام بچوں کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اس کھولتا ہوا تیل کے اندر میرے بھائیوں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس عورت کی دل کے اندر کیا بیتتی ہوگی میرے بھائیوں۔ آخرکار ایک دودھ پیتا بچہ بچتا ہے، اور وہ دودھ پیتا بچہ جب اسے ایک ماں کے پاس رہتا ہے، ماں کے پاس رہتی ہے، تو ماں اس بچے سے بڑی محبت کرتی ہے، بڑی پیار کرتی ہے میرے بھائیوں۔ وہ عورت آگے لے کے جانا چاہتی ہے، پھر ہچکچا کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں وہ عورت کیا کہتی ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس اس چھوٹے سے بچے کو، ابھی دودھ پی رہی ہوتی ہے، وہ بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے دودھ منہ بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دے دی ہے، قوت گویائی دے دیتا ہے، بولنے کی صلاحیت دے دیتا ہے، اور وہ بچہ چیخ پڑتا ہے، یا امی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار۔ اے میری امی جان، آپ فکر نہ کریں، آپ چنتا نہ کریں، آپ آگ کے اندر چلی جائیں۔ آپ جانتی ہیں کہ دنیا کی آگ کو برداشت کرنا آسان ہے، لیکن آخرت کی آگ کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے میرے بھائیوں۔ اہل علم میرے بھائیوں جب اس واقعات کو پڑھتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس طریقے کی عورتیں تاریخ اور میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کرتے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، حضرت جبریل میرے بھائیوں جب یہ بیان کرتے ہیں تو ذرا غور
کریں, ہماری زندگی میرے بھائیوں تھوڑی سی ہماری مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ اللہ کے ولی ہیں, ہم سب اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے میرے بھائی. یہ عورت کے واقعات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی میرے بھائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں اولیاء اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا ہے, وہاں پر اولیاء الشیاطین کا بھی تذکرہ کیا. اولیاء الشیاطین سے مراد جو دین سے کوئی واسطہ نہیں, شریعت کے احکامات سے کوئی واسطہ نہیں. اب غور کریں, کیا ہم حقیقی معنوں میں دین کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ چلیے, ہفتے میں آپ نے کتنے وقت کی نماز پڑھی, آپ خود فیصلہ کر لیں, اور خود فیصلہ کر لیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں یا شیطان کے ولی. بھائی شیطان تو یہ چاہتا ہے, ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کہ بندہ نماز سے دور ہو جائے, بندہ فجر کی نماز سے دور ہو جائے, قرآن نہ پڑھے. اور حقیقت میں ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں, شریعت کی تعلیمات سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں. یہ تمام چیزیں ہم سنتے اور سناتے ہیں, لیکن یاد دہانی کے طور پر ہم غور کریں کیا ہم شریعت کے احکام کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اولیاء اللہ کی پہچان بتلائی گئی ہے کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو شرک سے نکل کر, جو ضلالت کی راہ سے نکل کر, جو الی النور یخرجہم من الظلمات الی النور, جو روشنی اللہ تعالیٰ روشنی عطا کرتا ہے, یعنی توحید کی دولت سے نوازتا ہے. اور اولیاء الشیاطین کی پہچان کیا بتلائی گئی ہے؟ جو شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو وہ لوگ شیطان کے ولی ہیں, شیطان کے دوست ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ایک واقعہ ملتا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں. غالباً سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور حضرت ابراہیم اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں. کتنا انداز, سلیس انداز ہے, بڑا اچھے انداز میں دین کی دعوت دیتے ہیں. کہتے ہیں, اور وہ باپ کون ہے؟ آزر ہیں, بتوں کو بناتا ہے, بتوں کو پوجتا ہے, بتوں کے آگے سجدہ کرتا, منتیں مانگتا ہے. کون ہے یہ؟ آزر ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں. کہتے ہیں کہ اے میرے ابو جان, یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے میرے ابو جان, آپ شیطان کے دوست مت بنے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اگر آپ شرک کرتے رہیں گے, بتوں کو بناتے رہیں گے, تو مجھے ڈر ہے اور خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں نہ ڈال دے اور آپ شیطان کے ولی بن جائیں. دیکھیے, شیطان کے ولی بنیں گے تو آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا. اتنا کنفرم اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی میرے بھائی. اور ایک بات کہ بڑے اچھے انداز میں حضرت ابراہیم اپنے باپ سے بات کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ مشرک ہے, بتوں کو بناتا ہے, بتوں کو بیچتا ہے, بتوں کی عبادتیں کرتا ہے, لیکن ادب و احترام نہیں چھوڑتے. یا ابتی, قرآن نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ الفاظ ریکارڈ کر دیا سورہ مریم کے اندر. بھائیو, اولیاء اللہ رب العالمین کا پہچان, اللہ رب العالمین کا ہم دوست کیسے بنے؟ ایمان اور تقوی. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم البشری فی الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں گڈ نیوز سناتا ہے, خوشخبری سناتا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بڑے مشہور صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگ میری تعریف کرتے ہیں. دیکھیے, ہم چند دن نماز پڑھنے لگے, روزہ رکھنے لگے, ہماری سخاوت اور فیاضی کا چرچے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑے نیک اور مخلص سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحابی رسول شکایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول لوگ میری تعریف کرتے ہیں اور مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جو میں نیکی کر رہا ہوں, جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, عبادت کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ لوگ تعریف کی, اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کا اجر دے دیا. اللہ کے رسول کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المومن, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے مومنوں کو کہ دنیا ہی میں اولیاء اللہ کو خوشخبری سنائی دی جاتی. اب ہم اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لائے کہ لوگ ہماری تعریف کر,
تو بھائی ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن ہماری نیتیں پاک ہو، خالص ہو، اللہ کو راضی کرنا، اور لوگ اگر تعریف کرتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری، اس حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ تو میرے بھائیو، بتانے کا جو مقصد ہے میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کے اوپر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اسی پر جم گئے۔ ہم جمے، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم دین کے اوپر کیا جمے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے بچوں کو اس لائق بنایا ہے کہ بچہ باپ مر جائے تو ہماری اولاد ہماری نماز جنازہ پڑھا سکے؟ یہ تمام تر چیزیں میرے بھائی اگر ہم شریعت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑیں گے، ہم اللہ رب العالمین کے ولی نہیں بن سکتے۔ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسنکم اخلاقا واثقل فی المیزان احاسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں گے، میزان عمل پر اس کا عمل اتنا ہی بھاری باوزن ہوگا۔ یعنی میرے بھائیوں، اللہ کے ولی بننے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو خیر کہا، نیکی کیا کہا، ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے ولی بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کے ہم سب کو پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ تو اس کو حسنات یعنی نیکیوں سے بدل دے۔ رب العالمین جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اور ماؤں اور بہنوں کو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی ہم سب کو پوری توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین جو بھی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ رب العالمین جو بھی روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اے اللہ ان کو روزی روٹی میں برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔